آمین۔ فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ اب والدین کا جو حقوق ہے وہ کیا ہے، یعنی کس طرح ان کی خدمت کی جائے، کس طرح ان کی مدد کی جائے۔ نمبر 1 قول کے ساتھ، یعنی بات کرنے میں قولوا للناس حسنا، سب لوگوں کے لیے اچھی طرح بات کرنے کا حکم ہے لیکن خاص طور پر والدین کے ساتھ۔ پھر فعل عمل کے ساتھ، پھر مال کے ساتھ، یعنی والدین پر خرچ کرنا چاہیے۔ پھر منصب کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے یا ایسے ریسورسز ہیں خاص کہ جس کی وجہ سے آپ ان کی زندگی میں کوئی سہولت لا سکتے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے الٹ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، بدتمیزی بد اخلاقی برتی جائے۔ دوسرا یہ کہ نہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے نہ ہی بدسلوکی کی جائے۔ یہ دونوں صورتیں والدین کے حق میں کمی کا باعث ہیں۔ یعنی احسان کرنا تو کیا ہے، قول اور فعل اور مال اور جاہ سب کے ساتھ کیا جائے، اور اگر کوئی نیوٹرل ہے تو یہ بھی حق میں کمی ہے۔ آپ والدین کے سلسلے میں نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کی جائے، ان کا دل خوش کیا جائے، اور اگر وہ نہیں تو ان کے دوستوں رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے، اور اسی طرح ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور پھر یہ کہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے۔ اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا صدقہ نکالیں، یعنی اپنی طرف سے کریں، ان کی بھی نیت ساتھ کر لیں۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ صرف آپ کو بھی اجر دے سکتا ہے، وہ ان کو بھی ساتھ دے سکتا ہے۔ خاص طور پر ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے جو ہم احسان کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں ان کے لیے صدقہ کریں، زندگی میں ان کے ہاتھ میں دیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں، ان کو خوشی ہو کہ وہ بھی کچھ کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں، وہ اولاد کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو ان کے ہاتھ میں دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کر سکیں، اور جب فوت ہو جائیں تو وہی چیز جو ہے ان کی طرف سے پھر کی جائے۔ دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا چاہیے، والدین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ غزالی کہتے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ یہ ادب اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی بات کو سنے، اور جب وہ کھڑے ہوں تو وہ بھی کھڑا ہو جائے اور ان کے حکم کی تعمیل بجا لائے، اور ان کے آگے نہ چلے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کے پکارنے پر فوراً لبیک کہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی حرص رکھے، اور اپنا پہلو صبر کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھے، ان کے سامنے اپنی فرما برداری کا احسان نہ جتلائے، اور نہ ہی ان کے حکم کی تعمیل کا احسان جتلائے کہ میں دن رات آپ ہی کی خدمت میں لگی رہتی ہوں، یا آپ کے ساتھ یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ کوئی چیز جو بھی کیا اس کو زبان پہ نہ لائے، اپنے والد کو حقارت سے نہ دیکھے، اور اپنے چہرے کو ان کے چہرے کے بالمقابل نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اولاد بہت پڑھ جاتی ہے، بہت کوالیفائڈ ہو جاتی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھنے لگ جاتی ہے، اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور بہت آگے سمجھتے ہیں ماں باپ سے، اور ماں باپ کو بات کرتے ہیں تو یا ان پہ ہنس پڑتے ہیں، یا ان کی طرف اشارے کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں، یا ان کی زندگی کو ایک ناکام زندگی بتاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بدسلوکی میں آتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ والدین کی اطاعت جائز چیزوں میں ہو، اگر وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہیں تو اس وقت انہیں آسان طریقے سے سمجھا دیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے، یہ نہیں کرنا۔ والد کی اطاعت کرنے میں بہترین مثال، بیسٹ ایگزامپل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے کہ جب ان کے والد نے ان کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا، حالانکہ اس میں ان کی جان جاتی تھی، اور اپنے والد کے سامنے عاجزی اور انکساری سے سر جھکا دیا۔ پھر والدین کے ساتھ ادب سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کو اف تک نہیں کہنی چاہیے، نہ ہی اپنی آواز ان کے سامنے اونچی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے بات کرو. اور خاص طور پر والدین کے سامنے اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے. اب آج کل کی یوتھ جو ہے ان کو والدین کے حق کا عموماً کوئی خیال نہیں ہوتا. تھوڑا سا بھی اختلاف ہو، تھوڑے سے بھی آرگیومنٹ ہو تو ایک دم چلانے لگتے ہیں یا اونچی بولنے لگتے ہیں. کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اور زیادہ شفقت اور محبت اور رحمت کے سلوک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جتنا بھی احسان کیا جائے وہ کم ہے. کیونکہ وہ جاگتے رہے کہ ہم سو جائیں، وہ بھوکے رہے کہ ہم کھا لیں، وہ تھکتے رہے کہ ہمیں آرام مل جائے. انہوں نے ہمارا بچپن اس طرح ہمارے ساتھ گزارا، اور ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. والدین کے سامنے کمتر غلام بن کر آنا چاہیے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ ایسے معاملہ کرو جیسا کہ غلطی کرنے والا کمتر غلام اپنے سنگ دل اور سخت طبیعت آقا کے پاس ہوتا ہے، یعنی انتہائی عاجزی اور مسکینی والا معاملہ. والدین کی طرف غصے سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں جس نے اپنے والد کی طرف غصے سے دیکھا گویا اس نے ان کی نافرمانی کی. صرف دیکھا غصے سے، کہا کچھ نہیں، بات بھی نہیں ٹالی. پھر والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہیں جھاڑنے چاہیے کہ کہیں ان پہ غبار نہ پڑ جائے. ابن عباس کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا میں کیا آتا ہے کہ والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑو کہ ان پہ غبار نہ پڑے. والد سے پہلے نہ چلنا چاہیے نہ بیٹھنا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک کو کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس نے جواب دیا میرے والد ہیں. انہوں نے کہا ان کو ان کے نام سے نہ بلانا، نہ ان سے آگے چلنا، نہ ان سے پہلے بیٹھنا. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ کہ ان پہ مال خرچ کیا جائے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ کے لیے خرچ کرو. جب ماں باپ دنیا میں نہ رہے تو ان کی طرف سے خرچ کرو. مثلا اپنے رشتہ داروں کی، غریبوں کی مدد کرتے تو دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو بھی پہنچے، یہ میں ان کی طرف سے خرچ کر رہی ہوں. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان لوگوں کو ضرور دیتے. اور خرچ کرنے کی ابتدا ماں سے کرنی چاہیے. یعنی اگر کوئی جاب کرتا ہے اور اس کی تنخواہ آتی ہے تو پہلا گفٹ اس میں سے ماں کے لیے نکالے. اور اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کا جو پروفٹ آئے اس میں سے ماں کا حصہ سب سے پہلے نکالے. طارق محاربی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتے دار کو دو، پھر جو قریبی ہو. یعنی اقربا کی تقسیم یوں ہے. پھر والدین پہ خرچ کرنا فی سبیل اللہ کی قسم میں سے ہے. کعب بن عجرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے قوی اور چست پایا. سو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا تو بہتر ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. اگر یہ اپنے بوڑھے اور بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. یعنی ان کے لیے کمانے جا رہا ہے یا ان کے لیے خریدنے جا رہا ہے یا ان کی دوائی خریدنے آپ جا رہے ہیں. اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کے لیے نکلا ہے بھاگ دوڑ کر کے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے. تو محنت کر کے ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے. والدین کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اگر فوت ہو جائیں پھر تو وہ اور زیادہ دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت کی، مغفرت کی، ہدایت کی، اصلاح کی، ان کے کاموں کے آسان ہونے کی اور حسن خاتمہ کی جب وہ زندہ ہوں. والدین کی زندگی میں بھی ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو کوئی عمارت ان کے نام پہ بنا کے وقف کر سکتے ہیں. مساجد کی تعمیر ہو سکتی ہے، کوئی کنواں ہو سکتا ہے، کوئی مصحف خرید کے دیے جا سکتے ہیں. اسی طرح خیر اور علم کی نشر و اشاعت کے کاموں میں والدین کی طرف سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی صدقہ جاریہ کے کاموں میں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ فوت ہو چکے ہوں. لیکن ان کی تعظیم اور توقیر میں مبالغہ نہ کریں. ان کی تعظیم اور توقیر اس طریقے پر کریں کہ ان سے محبت کا اظہار کریں،
ان کے سر کو چومیں، ہاتھوں کو چومیں، ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں، لیکن ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پھر والدین کی تعریف کریں، ان کا احسان مانیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، ان کو یاد دلائیں، وہ جب میں چھوٹی تھی آپ نے مجھے یہ دیا تھا، جب میری شادی ہوئی تو آپ نے یہ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، تاکہ مثلاً اگر آپ اپنے والدین پہ احسان کر رہے ہیں یا وہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں تو وہ بوجھ نہ سمجھے، آپ بھی بوجھ نہ سمجھے اور ان کے دلوں میں بھی یہ بوجھ نہ ہو کہ ہم اولاد کے گھر رہ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ وقتاً فوقتاً ان کے احسان یاد کرائیں تاکہ ان کو وہ رہنا آسان لگے، کیونکہ والدین کو کبھی بھی اولاد کے گھر رہنا آسان نہیں لگتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی گھر رہنا چاہتے ہیں، لیکن بعض مجبوریوں میں ان کو رہنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کو محسوس ہی نہ ہونے دیں کہ آپ ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ محسوس کرائیں کہ وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں آپ کو نیکی کا موقع دے کر۔ اور اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر اگر ان کی تعریف کریں اور بڑھاپے میں ان کی جو اچھی عادتیں ہیں ان کا ذکر کریں، ان کی عبادت کی تعریف کریں، تو یہ چیزیں ان کے دلوں میں خوشی پیدا کریں گی۔ پھر ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، خود سمجھیں، نہ کہ انہیں بار بار آوازیں دینی پڑے۔ پھر ان سے مشورے لیتے رہیں، چاہے وہ مشورے اتنے صائب نہ بھی ہوں، لیکن ان کو شریک مشورہ رکھنے سے انہیں یہ فیل ہوگا کہ میں بھی اس گھر کا بندہ ہوں۔ ورنہ جب ہم ان کو بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایلین سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کی باتوں کو اہمیت دیں، جب وہ بات کر رہے ہیں تو سر ہلائیں، مسکرا کے بات کریں، ان کے ساتھ اتفاق کریں۔ بعض اوقات ان کی باتیں نامعقول بھی ہو سکتی ہیں، انسان ہے وہ بھی، لیکن ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بات سمجھانی بھی ہو ان کو تو پیار سے سمجھا دیں۔ ایسے کام کریں کہ جس سے ان کے دل سے دعائیں نکلے آپ کے لیے، ان کو رلانے سے باز رہیں۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کو آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے انہیں رلایا ہے ویسے ہی انہیں ہنساؤ۔ پھر والدین سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں رسوا نہ کیا جائے، کیونکہ بعض انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے ماں باپ تو ایسے اور ایسے تھے۔ اور اگر وہ مثلاً نماز نہیں پڑھتے یا اور دین میں نہیں ہے تو ان کی ہدایت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی تو ان کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے اسی وقت فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی سے گھر گیا، جب میں گھر آیا اور دروازے کے قریب ہوا تو وہ بند تھا۔ میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی، کہنے لگی ابو ہریرہ وہیں رکو۔ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، پس انہوں نے غسل کیا، قمیص پہنی، دوپٹہ اوڑھتے ہوئے جلدی سے باہر آئیں اور دروازہ کھولا۔ کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی خاص طور پر جب ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انسان کا دل بھر آتا ہے، تو وہ جو رونے کی کیفیت ہوتی ہے انتہائی جذباتی، اس میں دعا کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہی دعا کی۔ والدین کے جتنے بھی حقوق ادا کر لیں ان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے پھر خرید کے آزاد کر دے۔ ماں کے ایک دن کا بھی بدلہ نہیں چکایا جا سکتا جو وہ بچپن میں تکلیف اٹھاتی ہے۔ ابن عمر نے ایک بار ایک یمنی کو دیکھا اپنی پیٹھ پر ماں کو لیے ہوئے طواف کر رہا ہے اور یہ شعر پڑھتا جا رہا ہے میں اس کے لیے سواری کا اونٹ ہوں، جب سواروں کو ڈرایا جائے تو میں نہیں ڈرتا۔ پھر اس نے کہا ابن عمر کیا میں نے ماں کا بدلہ اتار دیا؟ ابن عمر نے کہا نہیں، اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں اتارا۔ والدین کی نافرمانیوں کی کچھ صورتیں بھی معلوم ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کری جائے، یہ بدسلوکی کی ایک شکل ہے۔ ان کے سامنے برائی کا مظاہرہ کیا جائے، وہ کام کیے جائیں جو ان کو سخت ناپسند ہیں، ان کو ڈانٹا جائے، بلند آواز سے بات کی جائے، دروازوں کو پیٹا جائے، بڑبڑایا جائے، یا یہ کہ مثلاً والدین سے کوئی مطالبہ کیا جائے وہ پورا نہ کرے تو بولنا چھوڑ دیا جائے۔ پھر اسی طرح اگر وہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تو زبردستی کی جائے، اگر وہ پڑھنے کو کہیں تو پڑھ کے نہ دے۔ اور انتہائی بدسلوکی اور بدبختی کیا ہے کہ والدین کو بد دعا دی جائے کہ اللہ ان کی زندگی ختم کر دے تاکہ ہم آرام سے رہیں، یا اس کی خواہش کی جائے، یہ انتہائی بدسلوکی کی باتوں میں سے ہے۔ یاد رکھیے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کیونکہ
والدین کو نیک اولاد کی دعائیں پہنچتی رہتی ہیں. ایک شخص جنت میں جس کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے میرے رب یہ درجات کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے. ان کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے مثبت میں جواب دیا. خاص طور پر پانی پلانے کا صدقہ ماں باپ کے ثواب کے لیے، کیونکہ شاید پانی کی مدینہ میں کمی تھی تو ایک شخص نے جب پوچھا کہ کیا کروں تو آپ نے فرمایا ان کی طرف سے کنواں کھدوا دو. پھر اسی طرح اگر ان کے روزے باقی رہ گئے ہوں تو قضا رکھے جائیں یا ان کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے. اگر وہ حج نہیں کر سکے تو ان کا حج بدل کیا جائے. انہوں نے اگر کوئی نظر مانی تھی تو وہ نظر پوری کی جائے. والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا جائے. سلف صالحین جو تھے اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے تھے. محمد بن منقدر اپنا رخسار زمین پہ رکھ لیتے، پھر والدہ سے کہتے آپ اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ دیں، یعنی لاڈ سے. محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے. جب عید آتی تو اپنی والدہ کے لباس کو خود رنگتے اور اپنی آواز کو کبھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے. جب وہ اپنی والدہ سے بات کرتے ایسا لگتا کہ وہ کان لگا کے ان سے بات کر رہے ہوں. اور جو آدمی آپ کو نہ جانتا ہوتا وہ جب آپ کو اپنی والدہ کے پاس دیکھتا تو اپنی والدہ سے آہستہ آہستہ بولنے کی وجہ سے ان کو بیمار سمجھتا. وہ اتنے پیار سے بات کرتے تھے، آرام سے بات کرتے تھے. پھر اسی طرح بہت گھور گھور کے ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. ان کی اگر بید بھی ہو جائے تو اس پر صدقہ کرنا چاہیے، یعنی صدقہ جو ہے والدین کے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کا ازالہ کر دیتا ہے. حیوہ بن شریح کبار علماء میں سے تھے. وہ درس کی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتے اور اس مجلس میں ان کی والدہ ہوتی اور ان سے کہتی اٹھ جاؤ مرغیوں کو دانا ڈالو، تو وہ اپنے پڑھانے کے سلسلے کو ختم کر کے مرغیوں کو دانا ڈالنے چلے جاتے تھے. حالانکہ یہ بہت بڑے استاد، عالم اور بہت بڑے محدث تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ والدہ کی بات کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے. ماں کے فوت ہونے پر دعا کی محرومی سے رونا چاہیے، کیونکہ والدین زندگی میں اپنی اولاد کو سب سے زیادہ دعائیں دیتے ہیں اور سب سے زیادہ خلوص سے مانگتے ہیں، تو جواباً ان کے لیے بھی مانگنی چاہیے. عامر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے، یہ عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں، تو میں 1 سال تک صرف یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ انہیں معاف کر دے. یعنی فوت ہو جائے تو خاص طور پر ان کی بخشش کی دعائیں کریں. ربیع بن خثیم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے تو کہتے کہ اس کا اجر میرے والد اور والدہ کو ملے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ تو ہٹا رہے ہیں، آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا، بائی ڈیفالٹ آپ کو ملے گا. لیکن اگر ان کی طرف سے نیت کر لیں گے تو اور زیادہ رحمتیں ہوں گی آپ پر. تو ان کے لیے دعائیں بھی کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کرنے کے کام کیا ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے، اور اپنے ہر قول فعل میں والدین کی خوشی کو اور مرضی کو مقدم رکھیں. جس بات سے ماں باپ ناراض ہوں وہ چھوڑ دیں، ان کی نافرمانی سے بچیں، ان کو رلانے سے بچیں، ان سے دعائیں لینے والے کام کریں. فوت شدہ والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، ان کی طرف سے صدقات کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.